الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاحزاب کی ابتدا کریں گے۔ سورہ احزاب میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اب ہم سورہ احزاب کے پہلے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے چھپی باتوں کے بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں کا دھیان نہ کرنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے لوگو اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اے محبوب تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں رکھے۔ جیسے آدمی مہارت میں بول دیتا ہے، ایک دل میرا یہ کہتا ہے، ایک دل میرا یہ کہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے، بلکہ یوں کہیں کبھی میرے دل میں یہ بات آتی ہے، کبھی دل میں یہ بات آتی ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے جنہیں تم لے کے پالو تمہارا بیٹا بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اپنے منہ کے قول ہے، اپنے منہ کی افواہ ہے۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو دین میں وہ تمہارے بھائیوں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو نادانستہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جو دل کے قصد سے کرو، پکے ارادے سے کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر اگر تم اس پر توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے، جو یہ صورت کی ابتدا ہوئی ہے کہ اے نبی آپ کافروں کی اور منافقوں کی باتوں کا دھیان نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ حضرت زید، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کی ماں، ان کے غلام تھے۔ جب حضور سے شادی کر لی تو حضور کے لیے انہیں ہبے کر دیے۔ حضور نے وہ ہبے نامہ دے کر فوراً انہیں آزاد کر دیا۔ ان کے باپ و چچا انہیں لینے بھی آئے لیکن وہ نہیں گئے۔ پھر حضور نے ان کا پیغام اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے اس پہ انکار کیا کہ میں قریش خاندان کی بیٹی ہوں اور یہ غلام خاندان سے ہے۔ تو اللہ پاک نے
قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملات میں تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ تو پھر انہوں نے حضرت زینب نے مقبول کر لیا، شادی ہو گئی، لیکن وہ شادی ہونے کے بعد انہیں وہ عظمت نہ دے سکیں جو ایک شوہر کا مقام ہوتا ہے، جو ایک شوہر کی عظمت ہوتی ہے۔ آخر ان میں بات نہ بنی اور بات یہاں تک بگڑی کہ حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ اب حضور کے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں نے کہہ سن کے اس کی شادی کرائی تھی، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے طلاق دے دی، اب اگر میں اس سے شادی کرتا ہوں تو آستین کے سانپ تو موجود ہیں، یہ منافق مشرک کہیں کیونکہ میں بیٹا بھی کہتا تھا حضرت زید کو، تو کہیں گے بیٹے کی بہو سے شادی کر لی۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے شروع کیا، اللہ پاک نے فرمایا نبی آپ ان کافروں کی اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کریں، اور اللہ پاک کمال علم والا کمال حکمت والا ہے، آپ ان کا دھیان نہ کریں، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی اللہ پاک نے حضرت زینب کا نکاح خود پڑھایا، خود حضور کے نکاح میں دے دیا اللہ پاک نے۔ اور کبھی اپنی سوتنوں کے ساتھ جب بیٹھتی تو اس بات پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم وہ ہو جن کا نکاح زمین پر ہوا ہے، میں ہوں جس کا نکاح اللہ نے پڑھایا اور اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ کے نکاح میں دے دی۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ دوسرا ذکر اس میں یہ آیا، بتا دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی کسی کو کوئی منہ سے اگر بیٹا بول دیتا تو وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے دل میں جو خیال آ رہا کہ میں نے ایسا بیٹا کہا، منافق اور کافر کیا کہیں گے، تو آپ اس کا خیال مت کیجئے، منہ بولا بیٹا نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ منہ بولی ماں ماں ہوتی ہے۔ اور جب تم کسی بچے کو لے کے پالتے ہو تو اس کے آگے اپنی ولدیت مت لکھوانا، وہ مطلق حرام ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اس کے آگے لے پالا کے لکھواؤ گے، اس کا یہاں پر ذکر کیا اللہ پاک نے۔ اگر ایسا بچہ مل جائے جس کے ماں باپ کا پتہ ہی نہ ہو، اتفاق سے کہیں ایسا جنگل میں راستے میں پڑا مل گیا، اس کے نام کے آگے بھی آپ اپنی ولدیت نہیں لکھوا سکتے، بلکہ اسے بھی نیپالا کے لکھواؤ گے اور وہ تمہارا دینی بھائی ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو دانستہ تم سے صادر ہوا، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربانی فرمانے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ اہل ایمان اس پر غور کریں، اللہ فرماتا ہے ہر مسلمان پر، ہر مومن پر محمد رسول اللہ کا اتنا حق ہے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں سارے ایمان والوں کی، سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہم اماں عائشہ، اماں خدیجہ، تو ہم سب کو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو۔ جب حضور مکے سے مدینے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر کو اور انصار کو بھائی بنا دیا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وراثت میں جو حق ہے وہ انہی کا ہے، جو رحمی رشتے ہیں یا اپنی مرضی سے اپنے دوستوں پر کچھ خرچ کر دو، لیکن وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ جنہیں منہ بولا بھائی بنا دیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے ان پر کچھ احسان کرو تو کر دو۔ کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِیثَاقًا وَمِنْکَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِیمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کریں۔
وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے اس کلام کی نسبت سے اور اس ویڈیو کی نسبت سے میں تمام اہل ایمان کو یہ نصیحت کرتا ہوں اللہ کے کلام سے کہ جو کسی دوسرے کا بچہ لے کر پالتے ہیں وہ اپنے اس بچے کے نام کے آگے اپنی ولدیت نہ لکھوائیں بلکہ لے پالا کی لکھوائیں۔ اگر اپنی ولدیت لکھوائیں گے تو اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ پاک تمام اہل ایمان کو اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔